واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی جامع میں ایک حدیث لائے ہیں، اسی پر آج کچھ بات کرنا چاہوں گا، جس کے راوی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر حسن صحیح کا حکم لگایا ہے۔ ابن رجب فرماتے ہیں کہ یہ ایک نشست سفر میں ہوئی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک سفر سے لوٹ رہے تھے۔ صحابہ کرام میں ایک اور شخصیت تھے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی سواری پر سوار تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ میری سواری نبی علیہ السلام کی سواری کے قریب پہنچ جائے، تاکہ کچھ باتیں پوچھ سکوں۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے مناقب
نبی علیہ السلام کے فرامین سے ثابت. ان کا ایک تمیز یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک دن قسم کھا کے فرمایا تھا کہ واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم ہے معاذ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے. اور ایک حدیث میں آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ اعلمہم بالحلال والحرام، میری امت میں حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. اور ایک حدیث میں آپ کو فرمانا ہے کہ ان معاذا یأتی یوم القیامہ امام العلماء برتوہ، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قیامت کے دن آئیں گے اس شان کے ساتھ کہ میری امت کے سارے علماء، سارے محدثین، سارے فقہاء معاذ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور معاذ ان کی قیادت کر رہے ہوں گے. اور اتنا ان سے آگے ہوں گے، رتوہ یعنی تا حد نگاہ ان سے آگے ہوں گے. 38 سال کی عمر میں طاعون امواس میں شہید ہوئے تھے. بہت تھوڑی عمر پائی، مگر اس تھوڑی عمر میں امت کو بڑا علم دیا انہوں نے. بڑی قیمتی احادیث اور بڑے اصول و قواعد پر اور ضوابط پر مبنی احادیث ان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. اور آج کی حدیث بھی پیارے پیغمبر کے وعد و تذکیر کا ایک بڑا نمونہ ہے. نبی علیہ السلام بھانپ گئے کہ معاذ میرے قریب آنا چاہتے ہیں، اور بالآخر قریب پہنچ گئے. فرمایا کہ ما حاجتک یا معاذ، معاذ آپ کی کیا حاجت ہے، کیا بے قراری ہے. عرض کیا کہ جئتک فی حاجت ہی امرضتنی و اثقلتنی، یا رسول اللہ علیہ وسلم جو میری حاجت ہے ایسی حاجت ہے کہ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر بیمار پڑ چکا ہوں، طبیعت بوجھل ہو چکی اور بڑی ایک گرانی محسوس کرتا ہوں. بتاؤ تو کیا حاجت. عرض کیا کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اس عمل کی نشاندہی چاہتا ہوں جس عمل کے کر لینے سے میرے گناہ معاف ہو جائیں اور مجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے. بس یہ میری حاجت ہے. دن رات یہی ایک سوچ ہے، یہی ایک فکر دامن گیر ہے کہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے کیسے چھٹکارا ہو اور جنت کا داخلہ کیسے نصیب ہو. ویسے تو کتاب و سنت اس راستے کے بیان میں بھرا پڑا ہے، مگر معاذ کی یہ خواہش ہے کہ بندھے ٹکے الفاظ میں جنت کا پروگرام دے دیجیے. یہی حقیقی کامیابی ہے اور یہی صحابہ کرام کا قصد ہوتا تھا. اس قسم کا سوال کئی صحابہ سے منقول ہے. وہ ہماری طرح گنجائش کے راستے نہیں پوچھتے تھے کہ ایسا کرنا جائز ہے، بلکہ ان کے سوال کا محور یہ ہوتا تھا کہ افضل چیز کیا ہے، سب سے بہترین چیز کیا ہے. ایک صحابی آیا اور یہ سوال کیا کہ اخبرنی بعمل اذا عملت یحبنی اللہ ویحبنی الناس، مجھے ایک ایسے عمل کی نشاندہی کر دیجیے جس عمل کے کرتے رہنے سے دنیا میں لوگ مجھ سے محبت کریں اور قیامت کے دن خالق کائنات مجھ سے محبت کریں. یہاں لوگوں کا محبوب بن جاؤں اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاؤں. یہ صحابہ کے سوال ہوتے تھے. عمرو بن عبسہ کا سوال افضل نماز کون سی ہے، افضل روزہ کون سا ہے، افضل جہاد کون سا ہے، افضل ہجرت کون سی ہے، افضل صدقہ کون سا ہے. ہر عمل میں افضل کی جستجو ہے
اور سب سے اونچا سوال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو قیامت کے دن دیکھ کر جنت کے 8 دروازے پکاریں کہ ہم سے داخل ہو جاؤ، ہمارے ذریعے جنت میں پہنچ جاؤ؟ وہ شخصیت کون ہو سکتی ہے اور اس کا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ صحابہ کرام کے سوالات اور ان کی عملی جد و جہد کا محور تھا کہ وہ افضل کا سوال کرتے تھے۔ یہی سوال آج معاذ بن جبل کا ہے کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اس عمل کی نشاندہی کر دیجئے جس کے کر لینے سے مجھے جنت مل جائے اور وہ حقیقی کامیابی حاصل ہو جائے جس کو واقعتاً قرآن نے کامیابی کہا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ ہماری لسٹ میں کامیاب وہ ہے جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جہنم سے بچاؤ اس لیے بڑی کامیابی ہے کہ تمہاری چمڑیاں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی۔ نارکم ھذہ جزء من 70 جزءا من النار، دنیا کی آگ سے آزما کر دیکھ لو، کوئی 1 منٹ دنیا کی آگ برداشت ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اسے گرم کرنے کے لیے 1 بار جلایا گیا تھا اور جہنم کی آگ کو گرم کرنے کے لیے 70 بار جلایا گیا ہے۔ تمہاری چمڑیاں اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتی، اس سے چھٹکارا ہی کامیابی، جو اس کے لپیٹے میں آ گیا وہ بری طرح ناکام، اور جنت کا حصول بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ گھر بنایا ہوا جو عظیم الشان نعمتوں سے مالا مال ہے۔ لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، 1 فٹ کی جنت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی۔ اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اس جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ کسی دل پر ان نعمتوں کا تصور آیا۔ ایسا یہ گھر ہے، تو اس کو پا لینا یقیناً کامیابی۔ اور یہی سیدنا معاذ کا سوال تھا کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اس عمل کی نشاندہی کر دیجئے جس کے کر لینے سے جنت کا داخلہ مل جائے۔ آپ لوگوں سے مخاطب ہوئے کہ لوگوں دیکھو معاذ کا سوال کیا ہے، ایک ہی جملے میں اتنی بڑی طلب شامل کر لی، جنت کی طلب۔ فرمایا کہ تمہاری طلب بہت بڑی ہے، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ، لیکن یہ آسان بھی بہت ہے اگر اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ آسانی اللہ کی طرف سے ہے، اگر وہ آسانی عطا فرما دے تو جنت کا حصول بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آسانی طلب کرنی چاہیے۔ ہر جمعے آپ تلاوت سنتے ہیں سورہ اعلیٰ کی، اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یہ دین خود آسان ہے، اس پر چلنا آسان ہے، اور ہم مزید اس کو آسان بنا دیں گے۔ ان الدین یسر، دین آسان ہے، اور اللہ اپنی توفیق سے مزید آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اس پر چلنا مزید آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ چاہے تو مشکل کر دے۔ وہ بے پرواہ ذات، اس کے ہاتھوں میں سارے بندوں کے دل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ راستہ بہت ہی مشکل ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت
ڈھانپ دی گئی ہے تکلیفوں اور سختیوں کے ساتھ، اور جہنم ڈھانپ دی گئی ہے شہوات نفس کے ساتھ۔ جہنم کو اندر سے دیکھیں تو عذاب علیم، ایک آگ جل رہی ہے، دہک رہی ہے، اور جہنم کو باہر سے دیکھیں بڑا سجا ہوا راستہ ہے، خواہشات نفس سے بھرپور۔ اور جنت کو اندر سے دیکھیں تو نعمتوں سے بھرپور یہ گھر ہے، اور جنت کو باہر سے دیکھیں تو بڑی تکلیفوں اور مشقتوں سے عبارت ہے۔ جو لوگ صبر ودیعت کر دیے جائیں اس پرخطر راستے پر چلنے کے لیے، تو یقیناً وہ ابدی راحت پائیں گے، اور یہ آسانی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میسر ہوتی ہے۔ تو معاذ کا سوال ایک چھوٹے سے جملے پر مشتمل ہے، معاملہ مشکل ہے، اللہ تعالیٰ آسان کر دے تو آسان بھی بہت۔ تو اللہ رب العزت سے آسانی کی دعا کرنی چاہیے، یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے دین آسان بنایا، اور وہی اس دین پر چلنا بھی آسان بنا دیتا ہے، یہ دوہری آسانی۔ پھر آپ نے معاذ کے سوال کا جواب دیا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، یہ ارکان خمسہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کی سچی گواہی، جس میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی شرک شامل نہ ہو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، دل و جان سے ایسی گواہی جس میں آپ ہی ہر جگہ اطاعت کے مقام پر نظر آئیں۔ نماز ہو تو آپ کے طریقے سے، حج ہو تو آپ کے طریقے سے۔ رسول ماننے کا معنی یہی ہے۔ رسول ماننے کا معنی جذبات عشق نہیں ہے، جذباتی لگاؤ نہیں ہے، بلکہ رسول ماننے کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، اور آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع ہے۔ اس طرح آپ کی رسالت کو مان لے کہ ہر لمحے ہر موڑ پر آپ کی فرما برداری ہو، اور پھر وہ تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت، اور حج بیت اللہ ان استطعت الیہ سبیل۔ آپ کی اس تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی مکلف ہوگا کلمہ گو، اس کی ذمہ داری پہلی یہ ہے کہ ارکان خمسہ کو سمجھے، انہیں اپنائے۔ یہ دین اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، بنی الاسلام علی خمس، ان 5 بنیادوں پر اسلام کی عمارت کھڑی کر دی گئی، قائم کر دی گئی۔ تو سب سے پہلے ارکان خمسہ، ان کا فہم ضروری ہے، ان کے فقہ جاننا ضروری ہے، اور ان کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ وہ فرائض ہیں جن کی معرفت ہر شے پر مقدم ہے۔ تو آپ نے سیدنا معاذ کو ارکان خمسہ کی تعلیم دی کہ جو بندہ ان ارکان کو سمجھنے میں اور پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے، وہ جہنم سے بچ جائے گا اور جنت کو پا لے گا۔ یہ وہ اصول و قواعد ہیں جو جنت کے حصول یقینی بنانے والے ہیں، اور یہ آپ کے سوال کا مکمل جواب ہے۔ تو پھر ضروری ہے کہ ان ارکان کو پہچانو اور ان کی معرفت حاصل کرو، اور جو قواعد ارکان خمسہ کے تعلق سے شریعت سے وارد ہیں ان کا فہم ہو۔ ہر شے سے پہلے ان ارکان کو سمجھو، اور ہر رکن نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ادا ہو۔ یہ اس حدیث کی فقہ ہے۔ ہر شے سے قبل ارکان خمسہ، جن کا فہم و ادراک ہو، صحیح معرفت ہو،
اور صحیح معرفت کے ساتھ ان کی ادائیگی ہو۔ ہاں، اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان ارکان کی ادائیگی کے وقت، ان ارکان کی ادائیگی سے پہلے اور ان ارکان کی ادائیگی کے بعد بندہ قلبی اعتبار سے اخلاص پر قائم ہو۔ اس کی جد و جہد جو ہے، جس میں شہادتین ہیں، نمازوں کی ادائیگی ہے، حج عمرہ زکوٰۃ وغیرہ ہے، اس میں ریاکاری کا عنصر نہ ہو، بلکہ یہ سارے کام اخلاص کے ساتھ کیے جائیں، ورنہ قیامت کے دن جو حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، اس میں سب سے جو کڑوی حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ ہر عمل کے ساتھ بندے کی نیت کو حاضر کیا جائے گا۔ یہ بندہ حج کرنے گیا تھا، 1 حج کیا، 2 حج کیے، 10 حج کیے، ٹھیک ہے، ابھی تک یہ بندہ متاثر نہیں کر سکا کہ 10 حج کیے ہوئے۔ یوم تبلی السرائر، اب ان حجوں کے تعلق سے اس کے اندر کی نیت کو نکالو۔ اس نے پہلا حج کس نیت سے کیا، دوسرا حج کس نیت سے کیا، ہر حج کی نیت کو نکالا جائے گا اور کھولا جائے گا۔ اخلاص ہوگا تو حج قابل قبول ہوں گے، اخلاص مفقود ہے تو وہ حج اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ بندہ 70 سال کا نمازی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک یہ معاملہ متاثر کن نہیں ہے۔ ان نمازوں کے تعلق سے یوم تبلی السرائر، اندر کی نیتوں کو نکالو، نیتوں کو چیک کرو۔ اگر نمازوں کی ادائیگی اخلاص کے ساتھ ہے تو وہ نمازیں قابل قبول ہیں، اور اگر اخلاص مفقود ہے تو وہ تمام نمازیں برباد ہو جائیں گی۔ تو اخلاص کی تعلیم جو ہے ہر عمل کے ساتھ، کوئی عمل اخلاص سے خالی نہ ہو۔ یزید ابن ابی حبیب سفیان ثوری کے پاس گئے، بلکہ سفیان ثوری یزید ابن ابی حبیب کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حدثنی، کو حدیث سنائیے، اپنی اسانید مجھے دیجیے، میں آپ سے حدیثیں لینا چاہتا ہوں۔ تو یزید خاموش بیٹھے رہے اور کوئی حدیث نہ سنائی۔ ان کا تقاضا بڑھتا جا رہا ہے اور وہ خاموش ہیں۔ بالآخر فرمایا کہ لا حتی تجیء النیہ، نہیں، حدیث نہیں سناؤں گا، ذرا میری نیت کو ٹھیک ہونے دو۔ اس وقت اندر ایک جنگ چل رہی ہے، شیطان وار پہ وار کر رہا ہے کہ یزید تم کتنے بڑے محدث ہو کہ سفیان ثوری جیسا علم کا ستون تمہارے گھر آ کے بیٹھا ہوا ہے اور تم سے احادیث کا سماع چاہتا ہے، تم کتنے بڑے صاحب الاسانید ہو، علامہ اور فہامہ ہو کہ سفیان جیسا محدث تمہارے علم کا عیال ہے۔ تو شیطان یہ تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، ان کو ذرا پسپا ہونے دو، اندر ایک جنگ چل رہی ہے، میں اخلاص کے ساتھ شیطان پر غلبہ چاہتا ہوں اور شیطان یہ فطور نیت مجھ پر مسلط کرنا چاہتا ہے، تو میری نیت ٹھیک ہونے دو۔ اور اگر فطور نیت کے ساتھ میں نے حدیثیں سنا دیں تو پھر یہ مجلس قیامت کے دن میرے خلاف بولے گی، میرے خلاف حجت ہوگی، لہذا جب تک اخلاص پیدا نہ ہوگا تب تک کوئی حدیث نہیں سناؤں گا۔ یہ سلف صالحین کا فہم ہے کہ ان کا یہ سارا عمل کا سلسلہ اخلاص پر قائم ہوتا تھا، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ارکان خمسہ کی آپ نے تعلیم دی، جن کا فہم ہر مکلف کی ذمہ داری ہے، لیکن ساتھ یہ شرط ہے کہ ان کی ادائیگی اخلاص کے ساتھ ہو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت نیت کے ساتھ، اور بندے کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا۔ اگر اس کی نیت اللہ کی رضا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، بڑا جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ عمل کرنے والے کے دلوں کو جھانکتا ہے، اور دل اگر اس کا
اخلاص سے بھرا ہوا ہے تو فوراً بندے سے صلح کر لیتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے. اور اگر عمل کرنے والے کی نیت میں فتور ہے، چاہے وہ عمل پہاڑوں جیسا ہو، تو اللہ تعالیٰ قطعاً نہ قبول کرتا ہے نہ راضی ہوتا ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، ہر بندے کو اس کے عمل سے کیا ملے گا؟ جو وہ نیت کرے گا. نیت اگر دنیا داری کی ہے تو دنیا اس کو ملے یا نہ ملے، اللہ کی رضا نہیں ملے گی. اور نیت اگر اللہ کی رضا ہے تو یقیناً وہ راضی ہوگا، اس کا یہ وعدہ ہے. تو معاذ کا سوال آ گیا، آپ کا جواب آ گیا. چونکہ ابھی آپ نے سنا، آپ نے قسم کھا کے فرمایا تھا کہ انی لأحبک، معاذ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. تو شاید وہ محبت ہی جوش میں آئی اور آپ نے معاذ کو اس کے سوال کے علاوہ بھی علم دینا چاہا. جس سے محبت ہوتی ہے اس محبت کا بہترین اظہار جو ہے وہ علم کی صورت میں ہو. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کر لے، ارادہ کر لے، تو اللہ اس کو کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کہ فلاں بندے پر میں راضی ہوں اور میں اس کو کچھ دینا چاہتا ہوں، تو اللہ اس کو کیا دیتا ہے؟ ساری دنیا اس کی ہے، دینے کو بہت کچھ ہے. اللہ اس کو دین کی سمجھ اور دین کی فقہ دے دیتا ہے. یہ دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے. اس لحاظ سے ایک طالب علم جو مدارس کی زینت ہوتے ہیں ان کا مقام رشک کے قابل ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم ومنہوم فی الدنیا. دنیا کے دو حریص ایسے ہیں جن کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، ایک دنیا کا حریص اور ایک علم کا حریص. دنیا کے حریص کی مثال ایسی ہے کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى الیہما الثالث، کہ ایک انسان کو سونے کی دو وادیاں دے دی جائیں. وادی پہاڑوں کے بیچ جو گھرا ہوا علاقہ ہوتا ہے وہ وادی کہلاتا ہے. یہ پورا علاقہ سونے سے بھر کے انسان کو دے دیا جائے اور دو وادیاں، ایک بھی نہیں دو وادیاں، لابتغى الیہما الثالث، پھر وہ تیسری وادی کی فکر کرے گا. 4 فیکٹریاں 5ویں ہونی چاہیے. یہ ابن آدم کا معاملہ ہے. ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی. وہ ان وادیوں کی طلب میں دوڑتا پھرے گا، اچانک موت اپنے پنجے اس کے سینے میں گاڑ دے گی. اب وہ ہے اور قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی. دوسرا حریص علم کا حریص ہے، یہ بھی کبھی سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں. طلب علم، صبح شام طلب علم کہ حرص اس پر سوار ہوتی. ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتا ہے کہ اما صاحب العلم فیزداد فی رضا الرحمن، جو علم کا طالب اور علم کا حریص ہوتا ہے وہ روزانہ رحمان کی رضا اور اس کی محبت میں بڑھتا ہی جاتا ہے. ایک مسئلہ پڑھا، رحمان کی رضا آ گئی. دوسرا پڑھا، رحمان کی رضا آ گئی. ایک حدیث پڑھی، 2 حدیثیں پڑھی، 3 حدیثیں پڑھی، ہر حدیث پر رحمان کی رضا بڑھتی ہی جائے گی. تو وہ طالب علم بڑا رشک کے قابل ہے جو 8 سال مدارس میں گزارتا ہے، روزانہ اپنے مشائخ اور اساتذہ سے علم پڑھتا ہے اور طلب کرتا ہے، رحمان کی رضا پاتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے. تو یقیناً سب سے بہترین تحفہ علم کا تحفہ ہے. تو آپ نے معاذ کو آج مزید تحفہ دینا چاہا. اے معاذ، آپ کا سوال اور جواب مکمل ہو گیا. هل ادلک علی ابواب الخیر، کیا تیری رہنمائی کروں خیر کے دروازوں پر؟ تجھے بتاؤں وہ خیر جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اس کے خزانے ایک مقام پر موجود ہیں. دروازے لگے ہوئے اور مقفل ہیں، خیر بند ہے اندر. جب تک دروازے کھلیں گے نہیں وہ خیر تک تم پہنچ نہیں سکو گے. تو جاننا چاہتے ہو خیر کے دروازے کیا ہیں، وہ دروازے کیسے کھلیں گے
اور کن بندوں پر کھلیں گے؟ بڑا قیمتی سوال خود اللہ کے پیغمبر نے کیا معاذ بن جبل کو مزید علم کا تحفہ دینے کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خیر کے دروازے 3 ہیں، 3 عمل اپنی زندگی میں شامل کر لو، سمجھو کہ تم ان دروازوں تک پہنچ جاؤ گے، ان کے تالے کھول لو گے اور خیر کے خزانے لوٹ لو گے۔ وہ 3 دروازے، ایک آپ نے فرمایا الصدقہ تطفئ الغضب کما یطفئ النار الحطب، نفلی صدقہ دیا کرو۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نفلی صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ جیسے آج پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، ایک بندہ اگر نفلی صدقے کا عادی ہو تو اللہ کے غضب کو بجھا دے گا، اللہ کے غصے کو بجھا دے گا۔ دوسرا فائدہ حدیث میں موجود ہے کہ خیر کے دروازے کھل جائیں گے اور وہ خیر کے خزانے لوٹ لے گا۔ تو صدقہ دینے کا عادی بن جاؤ۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہزاروں لاکھوں دینا ہی صدقہ ہے۔ جس شریعت سے ہمیں مالا مال کیا گیا، اس شریعت کی سماحت یہ ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، بچا لو اپنے آپ کو جہنم سے، خواہ آدھی کھجور خرچ کر کے۔ آدھی کھجور بھی جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتی، اور جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتی۔ شرط یہ ہے کہ یہ خرچ کرنا اخلاص پر ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، ریاکاری کی نیت نہ ہو، ورنہ ریاکاری کی نیت آ جائے تو ایک بندہ خزانے بھی لٹا دے، صبح بیٹھے اور شام تک اشرفیاں بانٹتا رہے اور سونے کے سکے تقسیم کرتا رہے، لیکن دل میں ریاکاری کا فطور ہے تو اس کا سارا نفقہ اور صدقہ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اور اگر اخلاص کار فرما ہے تو آدھی کھجور بھی جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتی۔ اور یہ خیر کا ایک دروازہ بھی ہے، اگر آپ یہ عمل شروع کر دیں تو اپنے لیے خیر کے دروازے کھول لیں گے اور جا کر خیر کے خزانے لوٹتے جاؤ۔ دوسرا جو خیر کا دروازہ ہے وہ قیام العبد فی جوف اللیل، صلاۃ العبد فی جوف اللیل، رات کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا، اس قدر اخلاص کے ساتھ کہ گھر والوں کو علم نہ ہو کہ بیٹا کمرے میں اکیلا ہے اور اس کی تنہائی اور اندھیرے میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ تنہائیوں اور خلوتوں میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے اور قیام اللیل میں مصروف ہے، گھر والے بھی نہیں جانتے۔ اس قدر اخلاص کے ساتھ اس عمل کو انجام دے رہا ہے۔ یہ عمل اگر تمہاری زندگی میں شامل ہو جائے تو سمجھے تم نے خیر کے دروازے کھول لیے اور خیر کے خزانے لوٹ لیے۔ اور تیسرا عمل جو ہے وہ ہے بصیام جنت، ان کا جنت عہدکم من القتال، نفلی روزے جن کے عادی بن جاؤ۔ رمضان کے علاوہ بھی روزے رکھو، نفلی روزے جن کا ایک فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے روز یہ روزہ ڈھال بن جائے گا جہنم کی آگ اور اس کے شعلوں کے مقابلے میں۔ یہ ڈھال اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اس میں فقہ یہ ہے کہ جس کو یہ ڈھال مل جائے وہ جہنم سے اپنا دفاع کر سکے گا۔ قیامت کی جہنم غصے میں ہوگی، سارے مجرم اس کو نظر آ رہے ہیں، اندر سے چنگاریاں اور شعلے لپک رہے ہیں، دنیا ڈر رہی ہے۔ یہ بندہ مطمئن، اس کے ہاتھ میں ڈھال ہے ان چنگاریوں سے بچانے کے لیے، ان شعلوں سے بچانے کے لیے۔ تو روزہ ایک ڈھال ہے، اس ڈھال کو لے لو، قیامت کے دن کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی، اور وہ ہے معصیتوں کے خلاف، گناہوں کے خلاف۔ اس ڈھال کو استعمال کرو، یہ ڈھال دنیا میں گناہوں سے بچائے گی اور قیامت کے روز جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ وہی شرط اخلاص کی شرط۔ علماء سلف میں سے ایک عالم کا ذکر ملتا ہے، ان کا 40 سال کا عمل صیام داؤدی کا، ایک دن روزہ ایک دن افطار،
گویا 20 سال کے روزے ان کی بیوی کو بھی معلوم نہ ہو سکے. 20 سال روزے رکھے ان کی بیوی کو بھی معلوم نہ ہو سکے. صبح کو گھر سے نکلتے، بیوی ان کا کھانا تیار کر دیتی دوپہر کو کھانے کے لیے، اور وہ راستے میں کسی مسکین کو صدقہ دے دیتے. پورا دن فاقے میں رہتے اور رات کو آ کر اپنے گھر میں افطار کرتے. یہ سلف صالحین اور ان کے اخلاص کی حفاظت ہے. سفیان بن عیینہ کا قول ہے، میں ایک دن تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا رہا کہ سب سے مشکل عمل کون سا ہو سکتا ہے. دین اسلام ایک زنجیر کی مانند ہے اور باہم عمل جڑے ہوئے آپس میں. سب سے مشکل کام کون سا ہو سکتا ہے؟ میرے دل میں جہاد آ گیا، لڑنا پڑتا ہے، مرنا مارنا پڑتا ہے. پھر میں نے سوچا کہ یہ عمل آسان اللہ کی رضا کے لیے. کبھی روزے کا ذکر آتا ہے، دن بھر فاقہ، یہ بھی آسان ہے. کبھی صدقے کا ذکر آتا ہے کہ مال جو محنت سے کماتے ہیں وہ خرچ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ بھی آسان ہے. مگر ایک عمل پر میں رک گیا اور ٹھہر گیا کہ واقعی یہ عمل سب سے مشکل ہے، اور وہ ہے نیت کی حفاظت اور اخلاص کی حفاظت. شیطان انسان کے اندر ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجرا دمہ ہی، انسان کے خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہے، اور وہ اندر ہی اندر یہ وار کرتا رہتا ہے ریاکاری کے. وہ بندہ خوش نصیب ہے جو شیطان کے خلاف لڑے اور مجاہدہ کرے. المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اور شیطان کے حملوں کو پسپا کرنے کی کوشش کرے اور اپنے اخلاص کی حفاظت کرے اور اپنی نیت کی حفاظت کرے. تو یہ آپ نے ابواب خیر سیدنا معاذ کو بتا دیے، اور ان کے ذریعے یہ علم ہم تک پہنچ گیا. بڑا نافع علم ہے، نفع بخش علم ہے. جو بندے اس حدیث کو سن کر اس پر عمل کریں گے یقیناً اجر کے مستحق ہوں گے، اور وہ سارا اجر معاذ کو بھی ملے گا جن کے ذریعے یہ حدیث ہم تک پہنچی. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا ادلک علی راس ھذا الامر بعمودہ وذروۃ سنامہ. معاذ، کچھ اور تمہیں علم دینا چاہتا ہوں. تجھے بتاؤں اس پورے دین کا سر کیا ہے، اس پورے دین کا سب سے مستحکم ستون کون سا ہے، اور اس دین کی سب سے اونچی چوٹی کون سی ہے. اور چوٹیوں کو سر کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں. یہ 3 بڑے قیمتی سوال تھے. معاذ ہمتن گوش ہو گئے کہ ضرور بتائیے. فرمایا راس ھذا الامر الاسلام، اور ایک حدیث میں شہادت ان لا الہ الا اللہ. اس دین کا سر جو ہے وہ ہے گواہی دینا لا الہ الا اللہ کی. یہ گواہی اگر صحیح ہے تو سر سلامت ہے. اس گواہی میں کوئی دراڑ آ گئی، کوئی خلل آ گیا، کوئی معنی کے فہم میں کمزوری آ گئی، تو تمہارا سارا دین سرکٹی لاش بن جائے گا. اگر یہ سر سلامت ہے، معنی توحید موجود ہے، اور لا الہ الا اللہ کا معنی سچے فہم کے ساتھ قائم ہے، تو سر سلامت ہے، ڈھانچہ محفوظ ہے. اور اگر لا الہ الا اللہ کے فہم میں کوئی کمزوری، کوئی غلطی، کوئی خلل آ گیا، تو باقی ڈھانچے جس میں نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃیں ہیں، صدقات ہیں، فرائض ہیں، نوافل ہیں، وہ سارے کے سارے اعمال ایسے ڈھانچے کی مانند ہوں گے جن کا سر موجود نہ ہو، سر کٹی لاش، بالکل بیکار اور بے فائدہ. تو فرمایا کہ اس بات کو سمجھ لو کہ توحید جو ہے وہ اس پورے دین کا سر ہے. اگر یہ محفوظ اور سلامتی کے ساتھ ہے تو سارا ڈھانچہ قابل قبول. اور اگر اس سر میں یعنی لا الہ الا اللہ کے فہم میں کوئی کمزوری یا کمی آ گئی تو باقی سارا ڈھانچہ سر کٹی لاش کی مانند بالکل فضول اور بیکار ہوگا. اس لیے بہت زیادہ توجہ لا الہ الا اللہ پر دینی چاہیے. اس کلمے کا ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ بہترین ذکر. لیکن بہترین ذکر جو ہے یہ معنی کے فہم کے ساتھ، کم از کم ایک ذکر کا معنی تو سمجھ لو اور جان لو اور پہچان لو، کیونکہ یہ اعظم الشہادہ ہے.
کائنات کی سب سے بڑی گواہی اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی. اس گواہی کا معنی ہی معلوم نہ ہو، تقاضے ہی معلوم نہ ہو، تو اس بندے کی زندگی عبث اور بیکار محض ہے. وہ اس دھرتی کا بوجھ ہے. دنیا کی کوئی چیز اس سے محبت نہیں کرتی. تمہارے ہاتھ میں تسبیح ہو 10,000 دانوں کی اور لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو پتیاں بجھا بجھا کر، سینے پر ضربے مارتے رہو، کوئی فائدہ نہیں جب تک اس کلمے کا معنی معلوم نہ ہو، فہم نہ ہو، ادراک نہ ہو. یہ اس دین کا سر ہے اور سر کو پہچان لو. کوئی گڑبڑ قابل قبول نہ ہوگی، چھوٹا سا خلل بھی قابل قبول نہ ہوگا. ورنہ روزے ہوں، حج عمرے ہوں، زکاتیں ہوں اور جہاد ہوں اور فرائض و نوافل ہوں، تو یہ سب کا سب ایسا ڈھانچہ بن جائیں گی جن کا سر کٹا ہوا ایک لاش کی مانند مردہ، کوئی ان کا فائدہ نہ ہوگا. بعمودہ الصلاۃ، اور وہ ستون جس پر یہ دین قائم ہے وہ نماز ہے. نماز کی حفاظت، نماز کی پابندی اور نماز کی روح کو پہچانو. آپ یہاں مارکیٹوں میں کام کرتے ہیں، دکانوں پر اذان ہوتی ہے اور آپ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، ابھی جماعت میں 2 منٹ باقی ہیں، 1 منٹ باقی، اقامت سن کے بھاگتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں کہ نماز میں نماز کی روح حاصل نہیں ہوتی. وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں. خیالات کیوں نہ آئیں، وسوسے کیوں نہ آئیں؟ جب آپ جاتے ایسے وقت میں کہ وسوسے ہی باقی بچتے ہیں. جو کاروبار چھوڑ کے بھاگتے ہو نماز کے لیے، پوری نماز میں وہ کاروبار ہی ذہن میں گردش کرے گا. کوئی گپ شپ کر رہے ہو، پوری نماز میں وہ گپ شپ ذہن میں گردش کرے گی. لیکن اگر جو نماز کی روح جو شریعت نے دی ہے، اگر اذان سے قبل یا اذان سنتے ہی آپ باوضو ہو کر مسجد میں آ جائیں، سنتیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تو ایک روحانی ماحول آپ کا قائم ہو جائے گا. اب جماعت قائم ہوگی، روحانیت باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا اور مزید انسان کی نماز میں اخلاص، للہیت اور جو حقیقی جد و جہد وہ داخل ہوتی جائے گی. آخر یہ نماز سرمایہ حیات بن جائے گی. اور اگر کیفیت وہی ہو جو ہم نے عرض کی، گھڑی دیکھتے دیکھتے اب اقامت ہوئی تو بھاگ رہے ہو، تو پوری نماز میں خیال اسی دکان کی طرف ہوگا کہ دکان میں گاہک بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں حساب فلاں حساب. وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے، اور یہ نماز روح سے خالی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میری مدد لے لو نماز قائم کر کے اور صبر کے ساتھ. صبر کر کے اور نماز پڑھ کے میری مدد لے لو. اپنی مدد عطا کرنے کے اس نے راستے متعین کر دیے. تم صحیح معنی میں نمازی بن جاؤ، میں تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کرتا ہوں. اور اس کے وعدے سچے ہیں. آج مدد نہیں آ رہی، ہر طرف مفلوق الحال. فلسطین کی صورتحال، کشمیر کی دردناک صورتحال، ہر طرف مسلمان پسے ہوئے ہیں. مدد کیوں نہیں آ رہی؟ لاکھوں حجاج نے حج بیت اللہ کیا ہے، مدد کیوں نہیں آ رہی؟ دعائیں بھی مانگی گئیں، وہ قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ حالانکہ وعدہ موجود ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ میری مدد لے لو. مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ نماز اس روحانی ماحول سے خالی. عجلت، خیالات، وسوسے، یہ ہماری اپنی حرکتوں کے نتیجے ہیں. کتنے سلف صالحین ایسے، محمد بن سلامہ 40 سال کا بتاتے ہیں کہ 40 سال اذان ہوئی اور میں باوضو تھا، مسجد میں موجود تھا. ایک دن تاخیر ہو گئی، اس دن میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. امام اعمش رحمہ اللہ 70 سال کے تکبیر اولیٰ کے نمازی رہے. 70 سال جماعت کھڑی ہے اور وہ پہلی صف میں کھڑے ہیں تکبیر تحریمہ پانے کے لیے. یہ سلف صالحین کا کردار اور ان کی سیرتیں. اللہ کے پیارے حبیب قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ارحنا یا بلال بالصلاۃ، بلال تکبیر کہو، اذان کہو،
ہم نماز پڑھ کے راحت حاصل کر لیں۔ کان رسول اللہ یصلی وفی صدرہ عزیز ان کا عزیز المرجل من البکا، آپ جب نماز پڑھتے آپ کے سینے سے رونے کی آوازیں آتی جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی کھولتا ہے۔ یہ ہمارے پیارے پیغمبر کی نمازیں، صحابہ اور سلف صالحین کی نمازیں، تو یقیناً ایسی نماز اگر آج ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی۔ کیا صحابہ پر نہیں آئی؟ اللہ کی مدد نہیں ہوئی؟ 24 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح نہ ہوا؟ اس سے بھی بڑھ کر یہ اللہ کی مدد ہے، اس کی نصرت کے مظاہر ہیں جن کے اسباب میں صبر بھی ہے اور نماز بھی ہے۔ تو فرمایا کہ نماز تو دین کا وہ ستون ہے جس پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، اور جو چوٹی ہے اس دین کی وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آج اس جہاد کے مواقع بنتے جا رہے ہیں۔ ہندوستان تقریباً جہاد کا طلب بجا چکا ہے، طبل بج چکا ہے، نقارہ گونج چکا ہے، ایک حدیث پر عمل کا موقع آج بن چکا۔ کم از کم اس سے آغاز کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه فقد مات على شعبة من النفاق، جو بندہ اس طرح مرے کہ اس نے جہاد نہ کیا ہو یا جہاد کی نیت نہ کی ہو، وہ منافق ہو کے مرتا ہے۔ تو آج کم از کم آغاز تو کر دو نیت جہاد کی، سچی نیت، جھوٹی نیت نہیں۔ ایک جماعت کے یہاں معروف ہے نیت تو کر لو، نیت تو کر لو، عمل چاہے نہ کرو، نہیں، سچی نیت کر لو۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کے احوال کو جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ سچی نیت کر لو، جب بھی موقع بنے گا اپنی فوج کے شانہ بشانہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ یہ موقع بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مزید معاذ سے کہا اللہ اخبرک بملاک ذالک کلہ، اے معاذ ایک علم کا نقطہ اور لے لو، کیا تجھے بتاؤں اس پورے دین کا کنٹرولر کون ہے؟ پورے دین کا کنٹرول کس کے پاس؟ اگر تم نے وہ کنٹرول ضائع کر دیا تو پورا دین ضائع ہو جائے گا، اور وہ کنٹرول اگر موجود اور محفوظ ہے تو پورا دین موجود اور محفوظ ہے۔ مانا یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اب تک کیا بتایا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب تک کیا بتایا؟ محمد رسول اللہ۔ اب تک کیا بتایا؟ تقیم الصلاۃ، تؤتی الزکاۃ، تصوم رمضان۔ اب تک کیا بتایا؟ نفلی روزے، نفلی صدقے، قیام اللیل، جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر دوبارہ نماز کی بات کی، اور یہ بھی بتایا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس پورے دین کا سر ہے۔ سارا دین تو آ گیا، اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے زبان باہر نکالی، زبان باہر نکالی، فرمایا کہ کف علیک ھذا، اسے بند کر کے رکھو، خاموشی اختیار کر لو، اسے روک لو۔ یہ زبان، اس کے ہاتھ میں پورے دین کا کنٹرول۔ معاذ متعجب ہوئے کہ زبان تو ہماری اپنی چھوٹی سی چیز ہے، کبھی چلتی ہے کبھی رکتی ہے، کیا زبان پر پکڑ ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کہ آئینہ لنؤاخذ بألسنتنا، زبانوں پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ هل يكب الناس في نار جہنم الا حصائد ألسنتهم، معاذ زیادہ لوگ جہنم کی آگ میں اوندھے گرائے جائیں گے اپنی زبانوں کی وجہ سے۔ اسے کنٹرول کر لو۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے خصلتان ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، دو چیزیں ایسی ہیں پشت پر ہلکی ہیں مگر جب قیامت قائم ہوگی اللہ کا میزان قائم ہوگا اور ترازو پر ان دو چیزوں کو تولا جائے گا، سب سے بھاری ہوں گی۔ ایک ہے طول الصمت، لمبی خاموشی۔ جو شخص مجلس میں اپنے آپ کو سمجھا کے رکھے کہ میں نے کم بولنا ہے، کم بولنا ہے، تو یہ خاموشی حالانکہ عمل نہیں ہے مگر اس کو عمل بنا کر اللہ کے میزان میں تولا جائے گا، اور یہ نیکی سب سے بھاری ہوگی۔ اور دوسرا حسن الخلق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اچھا برتاؤ، خندہ پیشانی، خوش اخلاقی، اس کو بھی تولا جائے گا اللہ کے میزان میں، اور یہ سب سے بھاری خصلت ہوگی۔ تو آپ نے زبان باہر نکالی اور فرمایا اس کو روک کے رکھو، اس کی حفاظت کرو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا اصبح ابن آدم، بندہ جب صبح کرتا ہے، صبح میں داخل ہوتا ہے تو سارے اعضاء جو ہیں وہ زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، زبان اللہ سے ڈر جا،
ہمارے بارے میں ان استقمت استقمنا وعن وججت وججنا، اگر تو سیدھی رہی ہم سب سیدھے رہیں گے اور نعمتوں کے پروردہ ہوں گے، اور اگر تجھ میں کجی آ گئی، ٹیڑھ پن آ گیا، ہم سب کو تیری وجہ سے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو آپ فرمایا کہ یہ زبان ایسی چیز ہے، اس کے ہاتھ میں سارا کنٹرول، اور یہ نہیں دیکھتی کہ بڑا یا چھوٹا ہے۔ ایک شخص یہ نہ سمجھے کہ میں بڑے صدقات دیتا ہوں، نفقات دیتا ہوں، مدارس چلاتا ہوں، اور میرے فلاں پروجیکٹ ہیں، اور میں تو حق رکھتا ہوں کسی کی غیبت کروں، اپنی زبان ایسی ویسی استعمال کر لوں۔ کوئی بھی ہو، ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صفیہ کے بارے میں یہودیہ اور قصیرہ کہہ دیا کہ چھوٹے قد کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مضی بها البحر لمضجت، عائشہ ام المومن تم نے ایک ایسی بات اپنی زبان سے کہہ دی، تمہاری بات اگر میں سمندر میں ڈال دوں، دریاؤں میں ڈال دوں، سارا پانی کڑوا اور سیاہ ہو جائے۔ عائشہ کون ہے؟ ام المومنین ہے۔ اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا درجہ، لیکن نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہے، لہذا اس زبان کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کے کیا جائے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا، باب العلم قبل القول والعمل، ہر قول سے پہلے اور ہر عمل سے پہلے علم ہے۔ کوئی بات کہنا چاہو اس کو علم کی میزان پر تولو کہ یہ بات شریعت کی میزان میں فٹ ہے یا ان فٹ ہے۔ اگر فٹ ہو تو پھر وہ بات کرو، اور اگر شریعت کے میزان سے مطابقت نہیں رکھتی تو وہ بات ہرگز نہ کرو، خاموشی اختیار کر لو۔ ہر قول سے پہلے اس کو تولنے کی کوشش کرو اور تول کر بولو، ورنہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان رجلا لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی لا یبقى بینہ وبینہا الا شبرا، کہ ایک انسان جنت والے کام کرتا ہے اور جنت والے کام کر کر کے بالکل جنت کے دھانے پر پہنچ جاتا ہے، ایک بالشت کا فاصلہ باقی بچتا ہے کہ ایک نیکی کر لے اور جنت میں پہنچ جائے، لیکن یتکلم بکلمۃ تہوی بہ فی نار جہنم 70 خریفہ، وہاں کھڑے کھڑے اس کی زبان سے ایک بات ایسی نکلتی ہے کہ وہ ایک ہی بات اس کو وہاں سے اٹھاتی ہے اور جہنم میں 70 سال نیچے پھینک دیتی، مانا سب سے نیچے، کیونکہ جہنم کی گہرائی 70 سال کے بقدر ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دھماکہ سا سنا، صحابہ نے پوچھا یہ دھماکہ کیا ہے، یہ آواز کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک پتھر پھینکا تھا 70 سال پہلے تاکہ جہنم کی گہرائی کو ناپے۔ وہ تو جانتا کتنی گہری، لوگوں کو بتانے کے لیے 70 سال بعد وہ پتھر جہنم کی تہہ میں جا کر گرا، اور یہ اس کے گرنے کا دھماکہ اتنی گہری۔ اور یہ شخص جس کے زبان کے استعمال میں کوئی شرعی میزان سے فرق آ جائے، حالانکہ جنت کے دھانے پر کھڑا ہے، تو ایک ہی بول اس کو کہاں پھینکے گا؟ جہنم میں سب سے نیچے 70 سال کی گہرائی سے۔ کئی سلف صالحین کا قول ہے، کتنی باتیں ہم کرنا چاہتے تھے، اس حدیث کو پڑھ کر ہم نے اپنی زبانوں کو بند کر لیا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے۔ تو اس مجلس کی پوری حدیث آپ نے سن لی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سب سے مخفی ہے، جو ایک جرائم وہاں شروع ہو چکے وہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، مگر اندر کی صورتحال ہم نہیں جانتے۔ رابطے سارے معدوم ہیں، اور اندر کوئی صحافی، کوئی رپورٹر نہیں جا سکتا جو اندر کی خبر باہر نشر کرے، اور یہ سارے غنڈے اندر دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ایک سب سے اہم ہماری ذمہ داری ہے وہ کم از کم ہم دعا کریں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی مدد فرمائے، جہاں یقیناً وہ آوازیں گونج رہی ہوں کہ ہم تک نہیں پہنچ رہی کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال لے اور ظالموں کے چنگل سے نکال لے۔ یہ سزائیں ہم تک نہیں پہنچ رہی، لیکن یقیناً یہ سزائیں وہاں گونج رہی ہوں گی، کیسے کیسے مظالم ہوں گی، اور کس طرح ایک تشدد کی پالیسی ہوگی، اور ہماری بہنوں کے ساتھ خاص طور پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ تو دعا کا ہتھیار بکثرت استعمال کریں۔ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے،
جو ہمارے دکھ درد کی کہانی سنے اور ہمارا اہتمام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو کم از کم یہ اہتمام تو ہو کہ اللہ رب العزت ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی مدد فرمائے۔ اور اتنی دعا کافی نہیں ہے، ایسی دعا جس میں ہمارے سینے ٹھنڈے ہوں اور ہمارے جو دل ہیں وہ شاد آباد ہو جائیں، تبھی سکون ملے گا کہ یہ جو ظالم مجرم ہے مودی، اللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا کے سامنے نشان عبرت بنا دے۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، جس نے یہ ظلم ڈھایا اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد سے ایسا عذاب مسلط کرے کہ یہ مجرم پوری دنیا کے سامنے نشان عبرت بن جائے، تبھی یہ سینے ٹھنڈے ہوں گے۔ کرفیو ہٹ جائے، ہمارے بھائی بہن آزاد ہو جائیں، تو اتنی تسکین نہیں ملے گی جب تک یہ مجرم اپنے کیفر کردار تک نہیں پہنچتا، اور ایسے پہنچا یہ الہ العالمین کہ پوری دنیا کے سامنے یہ عبرت کا نشان بن جائے۔ دعائیں جاری رکھیں، اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ ہماری بہنوں کی مدد فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی نصرت کے دروازے کھول دے، یا اللہ نصرت کے دروازے کھول دے، یا اللہ یہ ظالم درندے ان کے بچوں کو بھی یتیم کر دے، ان کی عورتوں کو بیوہ کر دے الہ العالمین، انہیں بھی کیفر کردار تک پہنچا دے، ان کے اسلحے ناکارہ ہو جائیں، ان کی ساری تدبیریں ان کے اپنے مکانوں کی طرف لوٹ جائیں اور ان کی تباہی اور بربادی کا باعث بن جائیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا